This program is brought to you by Alrian Funeral Services. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. صدق اللہ العظیم. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پلیٹ فارم سے احکام رمضان ٹرانسمیشن سے ایک بار پھر آپ سے ملاقات کی آج سعادت حاصل ہو رہی ہے. ناظرین، آج خلیفہ مسلمین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم کا یوم وصال بھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مطابق اور ان کے متعلق جو اپنے احادیث مبارکہ کے اندر فضائل ارشاد فرمائے ہیں وہ بے شمار ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جتنے صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا، تو ان کے متعلق رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے. اور چاہے دنیا اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی لوگ اس کا منکر ہو یا اس کا اقرار کرے، بہر صورت اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کا اور ان سے راضی ہونے کا کے متعلق جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کر چکا ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اگرچہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کو اور ان کے بعد والوں کے درجوں کے اندر تھوڑا سا اختلاف رکھا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی آپ کی بات اس وقت مانی تھی اور آپ پر ایمان اس وقت لے کر آئے تھے جب فتح مکہ نہیں ہوا تھا، ان کا درجہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن جو بھی ہیں دونوں کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو حالت ایمان کے اندر دیکھا اور وہ صحابی ہونے کا ٹائٹل لے کر اس دنیا سے گئے، تو ہم نے ان سب کے لیے رضوان من اللہ اکبر اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل جاری کر دیا ہے، تاکہ آپ کے بعد آپ کے امت میں سے کوئی آئے اور وہ ان کے متعلق کوئی بات چیت کرنے اور ان کے متعلق کوئی حکم لگانے اور ان کے سٹیٹس پر بحث مباحثہ اور ڈیبیٹ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرے، بلکہ ان کے متعلق جو فیصلہ کرنا تھا وہ میں کر چکا. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خوبصورت ارشادات کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرآن میں نازل کردہ آیات کے مطابق ان کی روشنی میں صحابہ کے فضائل کو اور مناقب کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کیے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں صحیح ستہ کو، امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے اپنے کتاب کے اندر باقاعدہ مناقب الصحابہ کے نام سے ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اور جس کے اندر وہ صحابہ کے جو ترتیب ہے نامور ڈیزگنیشن وائز اور اسٹیٹس وائز
ان کے فضائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت کے اندر سب سے بہترین لوگ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ لیکن صحابہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد بھی ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے ڈیفرنٹ سٹیٹس بھی ہیں، اور اللہ کے نزدیک محبوب مقرب جو ان کے درجات ہے وہ ذرا مختلف بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جو سٹیٹس عطا کیا ہے وہ تمام صحابہ کو دیا ہے، اگرچہ اس کے اندر فتح مکہ سے پہلے اور بعد والوں کو ہلکا سا ڈفرینشیٹ ان کے درمیان ہے، لیکن پھر بھی دونوں سے اللہ راضی ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم کے ٹائٹل دے دیا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ جو بھی صحابی ہوگا اس صحابی کے لیے حکم یہی ہے، اس کے لیے درجہ یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں۔ اسی لیے ہمارے محدثین رحمہم اللہ جب کسی سے حدیث نقل کرتے ہیں، جب اپنی حدیث لینے کے لیے راوی کے درجے کا حکم لگاتے ہیں، راوی کو پرکھتے ہیں کہ یہ راوی کس کیٹیگری کا ہے، تو جب وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ بات شروع کرتے ہیں تابعی سے۔ تابعی کون ہے؟ تابعی وہ ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ تو تابعی، تبع تابعی، اور اس کے بعد 8 سے جتنے لوگ آئے ہیں ان کے متعلق یہ کلام کرتے ہیں۔ حدیث کی جو جرح تعدیل والی فیلڈ ہے، اس کے اندر اس کے میکانزم کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، آیا حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، اس حدیث سے حکم صادر کر سکتے ہیں، اس حدیث سے احکام کے لیے استدلال اور استنباط کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے جب وہ رجال، وہ اشخاص جنہوں نے ان حدیث کو ذکر کیا ہے یا ان کی روایت کی ہے، ان کے متعلق یا ان کے کریکٹر کے متعلق یا ان کے حافظ اور حافظ نہ ہونے کے متعلق یا ان کا ذہنی لیول کس حد تک بہتر تھا کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو وہ شروع کرتے ہیں تابعی سے، اور صحابہ کے متعلق فرماتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہے، مطلب حدیث لینے کے اندر وہ عادل کے حکم کے اندر ہے۔ تو رجال کی جو بحث ہے وہ سٹارٹ ہی تابعی سے کرتے ہیں۔ تو صحابہ، تمام کے تمام صحابہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ورضوان من اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلہ وعد اللہ الحسنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع اشداء على الکفار رحماء بینہم سیماہم فی وجوہہم، مختلف انداز میں قرآن کے اندر ان کے درجے کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب ان تمام صحابہ کے اندر جو سب سے محبوب صحابہ ہیں، جن کا سٹیٹس سب سے اوپر ہے، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ٹاپ 10 رینکڈ، وہ صحابہ ان کے بعد ہیں۔ وہ مشہور ہے خلفاء اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو ان 10 صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، اور چونکہ ان کو بشارت پہلے دی تھی اور انہیں دنیا کے اندر ہی ٹاپ 10 کے رینک اللہ کے نبی دے کے جا چکے ہیں، تو اس لیے ان کا درجہ بھی اور صحابہ سے ذرا بڑھ کر ہے۔ پھر ان 10 صحابہ کے اندر بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے مقرب، سب سے اعلیٰ درجہ کے حامل ہے، وہ خلفاء راشدین ہیں، اور وہ اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے انہوں نے امت مسلمہ کی خدمت کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس خلافت کی نیابت کو بہترین انداز سے سنبھالا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ دنیا کے اندر میرے بعد انسانوں میں اگر کسی کا درجہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اسی آرڈر سے حضرت عثمان کے بعد جو سب سے آخری خلیفہ تھے خلفاء اربعہ میں، صحابہ میں سے، وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت علی سے اللہ کے نبی کا کیا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ جانتے تھے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ حضرت علی کے ساتھ جو ہوگا بعد میں وہ یقیناً قابل بیان نہیں ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں، حضرت علی کے قصے کو بھی جانتے ہیں، ان کی شہادت کو بھی جانتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، آل نبی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اس کو سن کر ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت علی کے واقعے کے اندر، حضرت علی کی شہادت کے اندر میرا اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، اس پیغام کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور ہم انفارچونیٹلی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حضرت علی کے اعلیٰ کردار، ان کا اخلاق، ان کا لوگوں کے ساتھ پیش آنا، اور ان کے خلافت کے دوران کے فیصلے، اور ان کو لوگوں کا ٹریٹ کرنا، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے جاتے جو اپنے قاتل یا اپنے شہید ہونے کے باعث بننے والوں کے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا، معاملہ کیا، وہ ہمارے لیے کتنا بڑا ایک میسج اور پیغام دے کے جاتا ہے۔ وہ ملزم نے جب حضرت علی پر وار کیا اور تلوار سر پہ چلائی تو لوگ آگے، تو جب لوگوں نے فرسٹ ایڈ سٹارٹ کی تلوار چلانے کے بعد، ظاہر ہے جب تلوار کے بعد خون نکلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً لوگ پٹیاں کر دیتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرسٹ ایڈ کی۔ تو جب وہ کرنے لگے تو اس نے کیا کہا، وہ کہنے لگا کہ جتنے بھی اسباب اختیار کر لو، جو بھی کوشش کر لو، جتنے بھی ذرائع آپ کے پاس اس کو روکنے کے لیے ہے وہ اختیار کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ موت سے ان کو کچھ نہیں روک سکتا، کوئی چیز ان کو موت سے منع نہیں کر سکتی آج۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے جو تلوار چلائی ہے، اس تلوار کو چلانے سے پہلے میں نے اسے 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے، اور مجھے پتہ تھا کہ مجھے جو بھی موقع ملے گا اس موقع کے اندر مجھے ان کو اللہ اکبر اس دنیا سے بھیجنا ہے۔ حضرت علی اس موقع پر اس کو گالیاں نہیں دے رہے اور اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہے۔ ظاہر ہے آپ مجھے بتائیں، میری آپ کی جان جا رہی ہو اور ہمارے سامنے ہمارا قاتل بھی کھڑا ہو، اور وہ ہماری جان بچانے والوں کے خلاف یا ہمارے جان بچانے والوں کے سامنے ہی اس بات کا بڑے فخر سے شور کر رہا ہو، کہہ رہا ہو کہ آپ کی جان نہیں بچ سکتی، اور میں نے آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو اس دنیا سے بھیجنے کے لیے فلاں فلاں حربے استعمال کیے، تو یہ 1 منٹ کے لیے سوچے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے، ہمارا ایموشنل لیول کہاں پر ہوگا، کتنے ہم ہائپر ہو جائیں گے، ہم اپنے ٹیمپر پہ قابو پا سکیں گے یا نہیں سکیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت تھی کہ حضرت علی اس موقع پر بھی کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کا اکرام کرو، اس کو کھانا کھلاؤ، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اگر میں اس دنیا کے اندر باقی رہا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں خود دیکھ لوں گا، اور اگر میں چلا گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، ظاہر ہے آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ لوگوں کے قابو کے اندر آ گیا ہے، تو میری طرف سے اگلی بات یہ ہے کہ اسے معاف کر دینا، اور اگر آپ اسے معاف نہیں کرتے اور میرے قتل کا ان سے بدلہ لیتے ہیں آپ حضرات، تو پھر میری درخواست یہ ہے کہ اسے ایک وار پہ موت دے دینا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہم سوچ سکتے ہیں، ازیوم کر سکتے ہیں کہ ایک شخص میری جان لے رہا ہے، اور میری جان لینے والے شخص کو میں اپنی زندگی کے اپنی آخری سانس کے دوران اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس کا اکرام کرو، اس کو معاف کر دو، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی وہ تربیت۔ تو حضرت علی کا جو واقعہ ہے، چاہے ان کی شہادت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک میسج ہے، اور رمضان کے اندر جب یہ مہینہ آتا ہے، اور اس رمضان کے اندر جب یہ 21 تاریخ آتی ہے اور آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، تو ہم ایک روٹین میں آ چکے ہوتے ہیں، ہماری پریکٹس ایک بن چکی ہوتی ہے۔ تو اب اس طرح کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے درمیان اور ہمارے لیے اس لیے ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو بھی ایک نہج پر لے کر جائیں، اور زندگی کے ایک مقصد، ایک عزم طے کریں کہ
حضرت علی کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ سر کٹا دیں گے، جان دینی پڑے جان دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کا جو دین ہے، جو میرے آپ کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے اندر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے افسوس کے ساتھ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بالکل معمولی باتوں پر ہم اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک شادی ہے یا زندگی میں ایک اہم موقع ہے، اس موقع پر ہم اپنے 4 دوست یا 4 رشتہ دار یا 4 ہمیں دیکھنے والوں کی خاطر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ جس کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ آیا وہ ہماری زندگی میں کب تک رہیں گے۔ یقین کریں اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، اور ہم انہی کے چکروں میں جن کو ہم نے 4 دن جھیلنا ہے، 4 دن برداشت کرنا ہے، 4 دن کے لیے ان کا ہمارا ساتھ ہے، ان کی خاطر اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی کی جو شہادت کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ میں اور آپ اپنی سب چیزیں، اپنا سب کچھ ہر قیمت پر اس بات کا عہد کریں، عزم کریں کہ ہم اپنے دین کے اندر کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں دے کے ہمیں دکھائی ہے کہ دیکھو بات والو، اے امت والو، کہ اگر دین کے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے خاطر جو ہے وہ اپنے دین کو آپ مت چھوڑنا۔ مشہور واقعہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب فرعون نے جب جادوگروں کو پکڑا تھا، جن جادوگروں نے حضرت موسیٰ کو ان کے ہاتھ میں جو سانپ ہے اس کو دیکھ کے ایمان لے کر آئے تھے، تو انہوں نے 1 منٹ کے لیے ایمان لائے، مطلب وہ کچھ لمحے کے لیے وہ ایمان لے کر آئے تھے، اور فرعون نے سب کو لٹکا دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنی جان دے کے چلے گئے، اور دعا کیا کرتے رہے آخری وقت تک؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم صبر کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں صبر عطا فرما، اور ہمیں اس دنیا کو اس حال میں چھوڑنے والے بنا جو مومنین میں سے ہے۔ یہ ان کی حالت ہے جو ہمارے امت سے پہلے کے لوگ ہیں، یہ ان کی حالت ہے جو حضرت موسیٰ کو سچا نبی مان چکے تھے، اور صرف انہوں نے ایمان لے کر آئے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ ہم پر آزمائش آئے گی۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والے بھی ہو اور ان پر کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی ٹیسٹنگ ان کی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر میں اور آپ ایمان والے ہیں تو ہمارے اوپر آزمائش بھی آئیں گی، ٹیسٹنگز بھی ہوں گی، اللہ ہمارے ایمان کو چیک کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں، ہمیں آزمائش سے پاک رکھ، ہمیں آزمائش سے بچا کے رکھ۔ لیکن چھوٹی چھوٹی جو آزمائش ہمارے ساتھ آتی ہے، ہم کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں دیکھ کے 4 لوگ ہنستے ہیں، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو ہمیں اپنے عزم کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانا چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس شہادت اور ان صحابہ کرام کی جو اپنے دین کے لیے جانوں کے نذرانے ہیں، اس سے میں بھی یہ میسج حاصل کرتا ہوں کہ دین کے متعلق میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔